اہم معاملہ کینالز کا معاملہ چل رہا تھا اور انتہا ہو چکی تھی. کھلے عام پولیس موبائل کو آگ لگائی جا رہی تھی, سڑکیں بند تھی, ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر سڑکوں پر موجود تھے. بقرہ عید یعنی عید الاضحیٰ کے لیے آنے والے مویشی راستوں میں دم توڑ رہے تھے اور یہاں پر منڈی میں سناٹا موجود تھا. کوئی کہہ رہا تھا پیٹرول کی قلت ایک اپنے عروج پر پہنچنے والی ہے. کچھ مظاہروں پر شدید فائرنگ کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی اور کراچی کی سڑکوں پر یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ پولیس کی وین کو آگ لگا کر اس کے اوپر جھنڈے لگائے گئے, لہرائے گئے. یہ سب کچھ ہوتا رہا اور سندھ کے اندر یہ معاملہ اس حد تک شدت اختیار کرتا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک طرف کھائی تھی اور دوسری طرف بھی کھائی تھی کہ اگر وہ ان مظاہرین کو روکتی ہے تو جنہیں وہ اپنے لوگ قرار دے رہی تھی تو اس کے لیے مزید مسئلہ خراب ہو جاتا, اور دوسری طرف یہ کہ اگر وہ کینال کی سپورٹ کے لیے بات کرتی تو بھی اس کے لیے مسئلہ خراب ہو جاتا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ توازن ہونا چاہیے. سندھ کے اندر ایک توازن تھا. توازن کا مطلب یہ تھا کہ مختلف نیشنلٹیز, مختلف قومیتوں کے درمیان توازن تھا, لیکن ایک طرف مکمل طور پر پابندی عائد کی گئی اور دوسری طرف مکمل طور پر اجازت دی گئی. تو آج نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ان سے درخواستیں کرتی رہی اور ان کے سامنے دیکھا گیا کہ پولیس اہلکاروں کو سرعام ڈنڈے مارے گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا. غصہ اس حد تک تھا. اسی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اب وفاق پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ وہ ہر صورت میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس طلب کرے, جو کہ 2 تاریخ کو ہونا تھا اسے 28 تاریخ پر لے کر آئی اور اعلان ہوا کہ آج ہی ہوگا. وزیر اعظم نے ان کی بات مانی اور مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا جس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ جو کہ تحریک انصاف کے علی امین گنڈاپور شہباز شریف کے خلاف 2 دن پہلے ایک دھواں دھار تقریر کر رہے تھے, ان کے برابر میں کھڑے ہوئے تھے کون؟ مراد علی شاہ. درمیان میں کھڑے ہوئے تھے کون؟ وزیر اعظم. اور ان کے ساتھ کھڑی تھی مریم نواز صاحبہ اور برابر میں کھڑے ہوئے تھے کون؟ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ. یعنی کہ تصویر میں چاروں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی. میں سوچ رہا تھا کہ شاید علی امین گنڈاپور شہباز شریف صاحب کا گریبان پکڑ کر کہے میرے قائد کو رہا کرو, جتنی دھواں دھار تقریر وہ کر رہے تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. نہ ہی وہاں بات کی گئی کہ جناب اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. خیر, معاملہ تھا کینالز کے حوالے سے اور اس کے بعد یہ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل نے ارسا کا جنوری 2024 کے خط کو واپس کر دیا اور یہ کہا کہ جناب اسے ہم واپس بھیجتے ہیں. اور واپس بھیجنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب دوبارہ سے ارسا اگر اس پر کوئی سمری دیتا ہے تو دے, لیکن ان پروجیکٹ کے ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوا. اس وقت جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں, اب دیکھنا یہ ہے کہ وکلا دھرنے سے ہٹتے ہیں یا نہیں ہٹتے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میرپور خاص کے جلسے کے لیے تیاری کرتے ہوئے یوم تشکر کے بینرز آویزہ کرنا شروع کر دیے, مگر دوسری طرف کا موقف ابھی باقی ہے. یعنی کہ میرے دوستوں پکچر ابھی باقی ہے. جہاں پر ان مظاہرین کو کھلے عام اجازت دی گئی, وہیں کراچی کا علاقہ, میں جو چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں ذرا اس کو غور سے سمجھیے گا. ابھی پانی کا معاملہ طے نہیں ہوا تھا, ابھی پانی کا روکنا نہیں ہوا تھا, لیکن اس کے پہلے ہی اتنے مظاہرے شروع ہوئے کہ وہ فیصلہ دوبارہ ارسا کو بھیج دیا گیا. لیکن دوسری طرف آپ کراچی کو دیکھیے. کراچی میں ایک طرف مظاہرہ ہوتا ہے, گاڑیوں کو آگ لگتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. دوسری طرف کراچی کا علاقہ نفیسہ آباد, جہاں پر مظاہرین کی 6 دن سے بجلی منقطع ہے. جب وہ مظاہرین نکلتے ہیں تو پولیس ان پر تشدد کرتی ہے. 2 راستے ہیں نا, ایک طرف آپ نے 6 دن سے اس گرمی کے عالم میں, جبکہ کراچی شہر کے اندر ہیٹ اسٹروک ہے, 6 دن سے بجلی بند کی ہوئی ہے, اس جگہ پر 400 لوگ اپنے بجلی کے بل لے کر گئے کے ای کے دفتر میں کہ جناب ہم نے تو بلیں پے کیے ہوئے ہیں, آپ ہمارے بجلی کیوں کاٹتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جنہوں نے نہیں پے کیے ہوئے ان کا بل بھی آپ لا کر دو, تب آپ کی بجلی آئے گی. انہوں نے کہا یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہم کیا کوئی پولیس ہیں, آپ جا کر لیجیے, لیکن آپ سب کو مشترکہ سزا کیوں دیتے ہیں. وہاں پر پولیس روکتی ہے, مظاہرین کو روکتی ہے, مارتی ہے, خواتین کو مارتی ہے, رات گئے بھی مظاہرہ چلتا رہتا ہے. یہ 2 نظام کیوں ہے, 2 نظام کیوں ہیں, یہ سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کون سوچے گا. خیر, گفتگو کو آگے لے کر چلتے ہیں. ایم کیو ایم کے در پر پاکستان پیپلز پارٹی آ چکی. آپ سمجھ رہے ہوں کل تک تو کہا جاتا تھا کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ظالم حکومت, اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. وہی علی خورشیدی, وہی فاروق ستار صاحب. سرکاری نے 1 رات پہلے بتا دیا گیا تھا کہ کل ہم آ رہے ہیں. میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اب کیوں آ رہے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اس لیے آ رہے ہیں کہ وقار مہدی صاحب, جو تاج حیدر صاحب چلے گئے تو ظاہر دنیا تو نہیں رکتی نا. تاج حیدر صاحب کی جگہ پر سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی, وقار مہدی کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ رکھا, ایم کیو ایم نے بھی نگہت مرزا کو اپنا کینڈیڈیٹ رکھا. لیکن ظاہر سی بات ہے اس وقت اس جگہ پر سیٹ اکثریت کس کی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن جیت جائے گی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن سے بچنا چاہتی ہے, بلا مقابلہ آنا چاہتی ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک وفد تیار کیا. ناصر حسین شاہ صاحب فاروق ستار صاحب سے مل رہے ہیں. در حقیقت اگر 5-5 دیکھا جائے, اگر رتبے برابر کے طور پر دیکھے جائے تو اگر یہاں پر ہم تصور کر لیں کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا سیکنڈ فاروق ستار صاحب ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی کسی سیکنڈ کو آنا چاہیے. نہیں, بلاول بھٹو زرداری کے بعد دوسرا نام آنا چاہیے تھا. لیکن صوبائی قیادت آتی ہے, فاروق ستار صاحب ان سے ملاقات کرتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ جناب ہم وقت فیصلہ کر بتائیں گے. در حقیقت ٹائم گیننگ, مئی کے پہلے ہفتے میں یہ الیکشن ہونا ہے. اور کیا ایم کیو ایم یہاں سے نگہت مرزا کو ہٹا دے گی
اور کہے کہ نہیں جناب الیکشن میں تو جایا جائے گا نا، تاکہ اگر گرماہٹ اسی سے رہے گی. لیکن اس وقت سندھ میں کینال کا مسئلہ اور انٹرنیشنل صورتحال ایسی ہے کہ جس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قومی یکجہتی کے لیے اور موجودہ صورتحال کے پیش نظر ملک کے قومی مفاد کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے. ایسا ہی کچھ آپ کو سنائی دے گا. خیر، خبر کا اگلا نقطہ کہاں پر آ کر رک رہا ہے. اس وقت انڈیا سے پاکستان کے تعلقات کی نوعیت آپ سب کے علم میں. ہم مسلسل آپ کو واقعات اور حالات کی صحیح ترجمانی بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے اور کس کے لیے ہو رہا ہے، اور اصل چہرہ کیا سامنے آ رہا ہے، اور اسی پر ہمیں بھی پابندیوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن خبر ایک بڑی دے رہا ہوں. خبر بڑی یہ ہے کہ گورنر سندھ صاحب جو کہ اس وقت عراق کے دورے پر موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ خون بہا دیں گے ہم انڈیا کا. کچھ اسی طرح کا اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے، صحیح، اور کہا ہے کہ اگر یہاں پر کچھ ہوا تو خون بہا دیں گے، خون کی ندیاں بہا جائے گی. دیکھتے ہیں سرکار کے قوم کیا کام معاملات ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ظاہر ہے سب کے اپنے اپنے اسٹیٹمنٹ، اپنے اپنے بیانات اور اپنی اپنی چیزیں موجود ہیں. اب یہ خبر کی اگلی طرف. آفاق احمد صاحب کے کارکنان کو جنہیں 11 اور 12 اپریل کی رات کو گرفتار کیا گیا تھا، تاحال ان میں سے کچھ لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو آفاق احمد صاحب کو بھی ایک تیاری کرنی چاہیے. کیا کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے کارکنان کو بازیاب کروایا جائے، احتجاج کی کال دینی چاہیے، یا پھر ابھی انتظار کیا جائے گا، یا پھر معاملات کچھ اور ہیں. خبر آگے چل کر بننے والی ہے، اور لاپتہ کے حوالے سے اب آفاق احمد صاحب بھی اس فہرست میں ہیں کہ ان کے کارکنان کا معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، کیا صورتحال ہے. دوسری طرف دہشت گردی کی وارداتیں، کارروائیاں اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جاری ہیں، مسلسل جاری ہیں، جہاں پاکستان کے لوگوں کو براہ راست ہچ کیا جا رہا ہے. اب ایک اور بڑی خبر آئی جو انٹرنیشنلی خبر دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر، یعنی ہماری سرحد کے ساتھ ہی جو ایران ہے، وہاں پر بندر عباس کی بندرگاہ ہے. اور اس بندرگاہ کو ہمیشہ سے اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ کمرشل تجارت اور خاص طور پہ فیولنگ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. بی بی سی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے میزائل پروگرام میں جو فیول استعمال ہوتا ہے وہ اس بندرگاہ سے بھرا جا رہا تھا، یہاں سے آگے کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور یہ دھماکہ اسی فیول کے اندر ہوا ہے جسے سوڈیم پر کلورائڈ کہا جاتا ہے. اب سوڈیم پر کلورائڈ پر یہ ہوا ہے، اور اس کی کہا جا رہا ہے کہ 40 افراد جہاں ہلاک ہوئے. تاحال ابھی بھی جب واقعے کو 2 دن گزر چکے ہیں، ابھی بھی وہاں کے قریبی علاقوں میں کہا گیا کہ لوگ بلا ضرورت اپنے گھروں سے نہ نکلے کیونکہ اس کی بو اتنی، اور ابھی تک دھواں اٹھ رہا ہے. اتنا بڑا نقصان، کیا یہ حادثہ ہے یا پھر حملہ ہے؟ اسی کی تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ حادثہ ہے یا حملہ ہے. تو کیا پھر ابھی بھی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جسے سرد جنگ کا خاتمہ قرار دیا، پھر باقاعدہ جنگ کا خاتمہ قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت اس خطے کے اندر جاری اور ساری ہے. اسی صورتحال میں اگر ایک طرف ایران لڑ رہا ہے، اسرائیل کے معاملات شروع ہوتے ہیں، اور اس طرف پاکستان اور انڈیا کے اگر معاملات شروع ہوتے ہیں، کیا معاملہ یہیں پر آ کر رکے گا؟